إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ باد و نصیحت کے عنوان سے ہم یہاں جمع ہیں اور علاقے کے بزرگ عالم دین استاد الاساتذہ علامہ شریف ہزاروی صاحب حفظہ اللہ تعالی ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جو اس دعوتی تحریک کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ یقیناً بلغوا عنی ولو آیا کے تحت ہر مسلمان کچھ نہ کچھ علم رکھتا ہے اور آگے پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ ہمیں اپنی سی کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حسب استطاعت لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اس شخص کو جو آپ کی حدیث مبارکہ کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے، عمل کرتا ہے، من بعد آگے پہنچاتا ہے، کہ اللہ ایسے شخص کو سرسبز و شاداب رکھے، آباد رکھے، اللہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ تو اس دعا کے حصول کے لیے اور اس میں بیان کیے گئے فضائل اور فوائد کے لیے ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ باجب الاحترام دوستو، اتباع کا حقیقی معنی یہ ہے کہ نقش قدم پہ چلنا اور پیچھے پیچھے چلنا، نہ تو مخالفت کرنا نہ آگے بڑھنا۔ اور بات ہو رہی ہے ہمارے عنوان کی کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اس کائنات کی اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین ہستی ہیں، جنہیں اللہ نے منتخب فرمایا ہے، اور آپ کی تعلیمات کو، آپ کے وجود اطہر کو، آپ کی کتاب کو اللہ نے باعث رشد و ہدایت بنایا ہے۔ اللہ کی وحی کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک وحی خفی ہوتی ہے، ایک وحی جلی ہوتی ہے۔ وحی جلی کتاب اللہ کی صورت میں ہے اور وحی خفی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہوتی ہے۔ پیغمبر کوئی بھی ہو علیہ الصلاۃ والسلام، ہر پیغمبر کا وجود باعث رشد و ہدایت ہوتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا تھا جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا سیدہ حوا کے ساتھ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ میرے جانب سے ہدایت آئے گی، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ تو کوئی غم ہوگا، نہ اس کے لیے کوئی رنج و الم کا معاملہ ہوگا، نہ وہ خوفزدہ ہوگا۔ تو ہدایت اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، وہ انبیاء کی شکل میں ہو، انبیاء کی کتابوں کی شکل میں ہو، ہر مسلمان اسی کی اتباع کرنے کا پابند ہے۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کے مابین کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ ہر مکتبہ فکر کتاب و سنت کا علم بردار ہے
خواہ اس کا عمل اس کے مطابق ہو نہ ہو، مگر کامیابی یہ ہے کہ جو دعویٰ ہو اسی کے مطابق ہمارا عمل ہو، اس سے بڑھ کر کامیابی کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کو یہ بات سخت بری لگتی ہے، سخت ناراض کرتی ہے کہ تم جو بات کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین کہ جو بات ہم کتاب اللہ سے پڑھیں، جو بات ہم فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سن لیں اور اس کے مطابق پھر ہمارا عمل ہو جائے، تو یہ میرے دوستوں کامیابی کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اتباع، اپنی اطاعت، اپنی پیروی، اقتداء کا درس کس انداز سے دیا، اگر ہم اس پہ تھوڑا سا غور کریں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اللہ نے ہدایت کو آپ کی ذات والا صفات سے مشروط کر دیا۔ فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، لوگوں اگر ہدایت چاہتے ہو تو میرے رسول کی اطاعت کرو۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ واحد شخصیت ہے کہ تم ان کی اطاعت کرو تو تم نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ جس کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہو، جس کی فرما برداری کو اللہ نے اپنی فرما برداری قرار دیا۔ اور یہ بات اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کر دی کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی، میں رب کہتا ہوں اس نے میری اطاعت کر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیسے تربیت کرتے ہیں؟ صحیح بخاری کو اٹھائیے، حج کا موقع ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی مبارکہ میں ایک ہی حج ہجرت مدینہ کے بعد ادا فرمایا ہے، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع یا حجۃ الوداع کے موقع پر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کی حدیث کے مشہور راوی، اور اسی کو بنیاد بنا کر حدیث جابر کو اس دور کے بہت بڑے محدث، شام کے محدث شیخ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے پوری کتاب لکھی حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیغمبر علیہ السلام کا حج کیسا تھا۔ اس میں حدیث لے کر آتے ہیں سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے ارکان اور مناسک بیان کرتے کرتے یہ بات کہتے ہیں کہ علیہ ینزل القرآن وہو یعلم تعویلہ کلما فعل شیئا فعلناہ، قرآن مجید میں سے جو کچھ نازل ہوتا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ نے کیا نازل کیا، جبریل کیا پیغام لے کر آئے، ہم یہ دیکھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے ہیں، بس آپ جیسا عمل کرتے ہم ویسا عمل کرتے۔ اس انداز سے صحابہ کرام نے آپ کی اتباع اور اطاعت کو اختیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، صحابہ کرام بوسہ دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 چکر لگاتے ہیں، صحابہ کرام 7 چکر لگاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چکروں میں تیز چال چلتے ہیں، دل کی چال چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، رمل کرتے ہیں، صحابہ کرام بھی رمل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 چکر میں احرام کی حالت میں دائیں کندھے کو کپڑے سے ہٹا کے رکھتے ہیں، صحابہ کرام اس بات پر عمل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے دوران جو دعائیں کرتے ہیں صحابہ دعائیں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے ہیں، صحابہ تکبیر کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت مقام ابراہیم پر ادا کرتے ہیں، صحابہ کرام 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ علی حد القیاس ان کو اس چیز کی حاجت نہیں ہوتی یہ مسئلہ کہاں ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، کیونکہ ان کی جو دلیل ہے وہ محمد الرسول اللہ تھے۔
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका अमल, आपका कौल, आपका फ़ैल, आपका किरदार, आपकी सीरत, आपके गुफ्तार, हर चीज़ जो है वह सहाबा के लिए इत्तिबा का दर्जा रखती। इस अंदाज से वो तकसीम नहीं करते कि आपने ये काम किया तो फ़र्ज समझ के किया, आपने ये काम किया तो सुन्नत समझ के किया, आपने ये काम किया तो नफिल समझ कर किया, आपने ये काम किया तो ऐसा होगा। नहीं, जो अदा देखते हैं उसे इख्तियार करते हैं। हत्ता के आप शमाल तिरमिज़ी को उठाइए, शमाल तिरमिज़ी के अंदर आपको ऐसे रावी मिलेंगे कि जिनके ऊपर का बटन हमेशा खुला रहता है। पूछा गया कि तुम्हारे ऊपर का बटन खुला रहता है? सहाबी कहते हैं ये बटन सिर्फ मेरा नहीं खुला रहता, मेरे बेटे का भी खुला रहता है। वजह तो बताओ। कहा हमने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली मुलाकात तो हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊपर का बटन जो है गिरेबान के पास से खुला हुआ है। हमने नहीं पूछा कि इसका मकाम क्या है, इसका हुक्म क्या है, हमने ये देखा कि रसूलुल्लाह ने ऐसा किया तो हमने जब से अपनी जिंदगी को ऐसा बनाया। यह है इत्तिबा, यह है इताअत, यह है इक्तिदा, यह है पैरवी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने सहाबा किराम की ऐसी तरबियत की कि दीनी मामलात के अंदर भी, इबादात के अंदर भी और जाती और निजी जिंदगी के अंदर भी आपने सहाबा किराम की तरबियत की और अपने वजूद को आपने रोल मॉडल के तौर पर पेश किया। जैसे अभी मेरे भाई जिक्र कर रहे थे, अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए पैगंबर की जिंदगी रोल मॉडल जिंदगी है। किसी बड़े छोटे को बाद में देखना, पहले ये देखना जिसको अल्लाह ने मुंतखब किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी जिंदगी मुबारक हमें क्या दर्स देती है। सही मुस्लिम को उठाइए, उर्वा बिन हिशाम रहमतुल्लाहि अलैहि सहाबा के शागिर्द, एक बड़ा अच्छा इरादा लेके, बड़ी अच्छी नीयत लेके, वो नीयत क्या है? मैं रोमियों के खिलाफ जिहाद करूंगा, अल्लाह की राह में निकलूंगा, मगर अंदाज ये है कि इस अंदाज से निकलूंगा लौट कर वापस नहीं आऊंगा। बीवी को तलाक दे दी, एक जमीन का खित्ता है उसको उन्होंने बेच दिया, घोड़ा खरीद लिया, तलवार ले ली, तलवार लेकर घोड़ा लेकर मदीने आते हैं। मदीना पहुंचे, सहाबा किराम से अपने इरादे का इजहार किया कि मैं रोमियों के खिलाफ जिहाद करूंगा और मैंने दुनियावी मामलात से अपने दामन को पाक कर दिया। अब ना बीवी रखनी है, ना बच्चे रखने हैं, ना जमीन रखनी है, बस अल्लाह की राह में तलवार चलानी है। जिंदा रहूंगा तो गाजी बन के, नहीं तो अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं। इससे बड़ी शहादत क्या? हजरात गौर कीजिए, इरादा बड़ा अच्छा है, नीयत में इखलास है, चाहत बड़ी अच्छी है, एक बड़ा काम करने चले हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक का दर्स क्या है? सहाबा किराम से जिक्र किया मदीने आके। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहद मुबारक में, हयात मुबारक में 6 किस्म के लोगों ने इस तरह का इरादा किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शाबाश नहीं दी, उनको आशीर्वाद नहीं दी, उनके कंधे पे थपकी नहीं दी, उन्हें बशारत नहीं दी, बल्कि आपने फरमाया अमा कान लकुम फीया उस्वतुन, ओ मेरे सहाबा इरादा बड़ा अच्छा है, नीयत बड़ी अच्छी है, मगर तुम्हें मेरी जिंदगी को रोल मॉडल बनाना चाहिए। मैंने तो कभी जमीन को फरोख्त नहीं किया, मैंने तो जिहाद करते हुए कभी अपनी बीवी को तलाक नहीं दी। इतनी जामियत के साथ, इतनी अकमलियत के साथ, इतने मुकम्मल अंदाज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इताअत और इत्तिबा सहाबा किराम को सिखाई। आपकी नीयत बड़ी अच्छी, आपका इरादा बड़ा अच्छा, आपकी चाहत बहुत अच्छी, आपका अमल बहुत अच्छा, मगर सोच लीजिए कि आप जो अमल करने चले हैं उस अमल पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहर लगी है या नहीं लगी, ये आपको सोचना चाहिए।
क्यों सोचना चाहिए? एक सवाल है, इसलिए कि सही बुखारी की हदीस है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन, जिसने कोई ऐसा काम हमारे कामिल मुकम्मल दीन में इजाद किया जो हमने नहीं बताया, हमारी मोहर नहीं लगी हुई, हमारा ठप्पा उस पे नहीं लगा हुआ, अमल इजाद करने वाला भी मरदूद है, उसका अमल भी अल्लाह की बारगाह में मरदूद है, उसको कबूल नहीं किया जाए। आपको अपने अमल की पड़ताल करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि सही मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस अमल को हमने करके नहीं बताया, करने का हुक्म नहीं दिया, हमारी मोहर नहीं लगी हुई, वो अमल मरदूद हो जाएगा, वो शख्स मरदूद हो जाएगा, अल्लाह की बारगाह में उसकी कोई हैसियत नहीं। अमल ईजाद करना ये भी नुकसानदेह है, और ईजाद करना छोटे अमल को सुन्नत का दर्जा देकर अमली जिंदगी में इख्तियार करना, मेरे दोस्तों, ये भी गुमराही का पेश खेमा है। आपकी सीरत का तकादा क्या है? आपकी इत्तिबा का तकादा क्या है? आपकी इताअत का तकादा क्या है? मिन बान जो काम आपने जैसे बताया वैसे करो। सही बुखारी को उठाइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को दुआएं सिखाते थे, अज़कार सिखाते थे, वजीफे बताते थे। आपने एक सहाबी को वजीफा सिखाया और उसमें एक जुमला कहा, आमनतु बिनबिय्यिकल्लज़ी अर्सलता, अल्लाह मैं ईमान लाता हूँ उस नबी पर जिसको तूने रसूल बनाकर भेजा है। उन सहाबा से नबी अलैहिस्सलाम की एक दिन मुलाकात हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दुआ सुनाओ। उन्होंने वो दुआ सुनाई और दुआ सुनाते हुए आमनतु बिनबिय्यिकल्लज़ी अर्सलता की जगह कहने लगे, आमनतु बिरसूलिकल्लज़ी अर्सलता। बस नबी के जुमले को रसूल से बदल दिया। बदाहिर कोई गलत बात नहीं, रसूल जो है वो नबी से ज्यादा अबलग है, ज्यादा कारामद है, माने में कशाइश रखता है, मगर आपने नबी सिखाया था, लिहाजा नबी के सीगे को, नबी के अल्फाज को रसूल से बदलना भी जायज न हुआ। आपने सहाबी को कहा, नहीं मेरे सहाबी, मैंने तुम्हें अल्फाज सिखाए थे, आमनतु बिनबिय्यिकल्लज़ी अर्सलता, तुम्हें वही अल्फाज अदा करना। ये मेरे दोस्तों हमारी दावत, ये हमारा मंशूर है, ये हमारा मसलक है। मेरे दोस्तों, हम इसी की तरबियत व इरशाद चाहते हैं, और वो मुसलमान जिसके दिल में ईमान है, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, वो मुसलमान ही किया जो अपने पैगंबर की इताअत और इत्तिबा को इख्तियार करना ना चाहता। ईमान का तकादा ये है, ईमान की बका ये है, सलामती इसी में है कि जो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दे दिया उसको ले लो। अल्लाह ने क्या कहा, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह। लोगों, अल्लाह का डर ये है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम जो हुक्म दे दे उसको ले लो, नबी अलैहिस्सलाम जिस काम से रोक देते हैं उससे बात आ जाए। आपने हुक्म क्या दिया? फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। लोगों, 5 वक्त नमाज पढ़ते हो तो याद रखो, क़यामत तक के लिए एक उसूल है, एक ज़ाब्ता है, एक कायदा है। नमाज ऐसे अदा करोगे जैसे मुझ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ते हुए सहाबा ने देखा। एक उसूल दे। हज का मौका आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदू अन्नी मनासिकाकुम, हज का तरीका मुझसे सीख लो, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मेरी इताअत को वाजिब किया है। तुम्हारा हज, तुम्हारी नमाज, तुम्हारा रोजा, तुम्हारी ज़कात, तुम्हारा जिहाद, तुम्हारी दावत का काम जभी कारामद होगा जब उस पर रसूलुल्लाह की मोहर लगी। आप गौर करते जाए, हर अमल की दलील आपको मिलती चली जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा है,
یہ حدیث آپ کو بخاری میں ملے گی، مسلم میں ملے گی، ترمذی میں ملے گی، ابو داؤد میں ملے گی اور بہت سی کتابوں کے اندر ملے گی۔ ایک شخص آتا ہے، آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتا ہے۔ پہلے اس نے وضو کیا تھا، پھر نماز پڑھی تھی، پھر آ کر کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ لوٹ جاؤ، تم نے نماز ادا نہیں کی۔ وہ دوبارہ جاتا ہے، نماز کو ادا کرتا ہے، واپس آ کے سلام کرتا ہے، آپ سلام کا جواب دیتے ہیں، پھر فرماتے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ تم نے نماز ادا نہیں کی۔ وہ تیسری مرتبہ پھر جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، پھر واپس آ کے سلام کرتا ہے، آپ سلام کا جواب دیتے ہیں اور ساتھ میں فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ تم نے نماز ادا نہیں کی۔ اس نے کیا کہا؟ آپ غور کریں، آج ہمارے شیخ ہمیں ٹوکتے ہیں، کوئی عالم حدیث سمجھاتا ہے کہ تمہاری نماز میں یہ خلل ہے، تمہارے وضو میں یہ خلل ہے، تم سے یہ غلطی ہو گئی، ہمارا درس عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ 3 مرتبہ نماز کو لوٹاتا ہے، اور جب تیسری مرتبہ ہوئی نبی علیہ السلام نے کہا لوٹ جاؤ نماز نہیں پڑھی، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا لا احسن غیر ھذا، مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنے نہیں آتی، مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنا نہیں آتی، علمنی، مجھے سکھائیے۔ اور آپ کون تھے؟ معلم انسانیت، معلم کائنات، انما بعثت معلما یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ تعلیم دیتے تھے کتاب و حکمت کی۔ آپ نے فرمایا اجل، جی ہاں میں تمہیں نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ پھر آپ نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا، اور یہ حدیث و موسیقی صلاح کہلاتی ہے، جس کو محدثین نے بنیاد بنا کر کتابیں لکھی، بالخصوص شام کے محدث علامہ البانی رحمہ اللہ نے پوری کتاب لکھی، صفت و صلاۃ النبی من التکبیر الی التسلیم کانک تراہا، آ نبی کی نماز کو دیکھ تکبیر سے لے کے سلام تک، اتنی جامع کتاب ہے۔ اب آپ غور کریں کہ وہ نبی علیہ السلام کے دور کا بندہ ہے، صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، 3 مرتبہ اس کی نماز کو آپ نے واپس کر۔ آج ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چلا ہوا، کہا جاتا ہے ہزاروی صاحب، ناصر صاحب، اور علماء کو کہا جاتا ہے کہ ارے بھائی نماز تو پڑھتا ہے نا، پڑھنے نمازی کو روکنا، ٹوکنا، سمجھانا بھی رسول اللہ کی سنت ہے، آپ کی اتباع کا تقاضا ہے، اطاعت کا تقاضا ہے۔ غلطی دیکھو اس کو بلاؤ، اس کو سمجھاؤ، اس کو بتاؤ کہ تمہاری نماز کے اندر یہ خامی ہے۔ آپ نے نمازی جان کے چھوڑ نہیں دیا، بلایا اس کو، سکھایا اس کو، بتایا اس کو کہ نماز ایسے صحیح ہوتی ہے۔ تو نمازی کی اصلاح بھی ہونی چاہیے، صرف یہ کہہ دینا کہ پڑھتا تو ہے نا، جی ہاں پڑھیے، ضرور پڑھیے، مگر نماز رسول پڑھیے۔ اس کی نماز میں غلطی کیا تھی؟ اب آپ اس پہ غور کریں، اتنی سی غلطی تھی، اتنی سی غلطی، جس کی بنیاد پر زبان واحد ترجمان سے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا نماز نہیں۔ اتباع کا تقاضا یہ ہے، صلو کما رأیتمونی وصلی کا تقاضا یہ ہے، نماز کی ٹوٹل ادائیں رسول اللہ کی اداؤں سے لینا ہو۔ اس کی نماز میں خلل کیا تھا؟ لا یتم رکوعها ولا سجودها، بس ساری باتیں صحیح تھی، مگر رکوع میں اور سجدے میں اطمینان نہیں کرتا تھا، اعتدال نہیں کرتا تھا، تو چل میں آیا ٹکرے مارتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ لہذا اتباع کا تقاضا یہ ہے میرے دوستو، اطاعت کا تقاضا یہ ہے، ہمارے رکوع میں خلل ہے، اگر ہمارے سجدے میں خلل ہے، ہمارے قیام میں التحیات میں خلل ہے، اس کو دور کیجئے، علماء کرام سے رابطہ کیجئے، حوالہ مانگیے، رکوع کب صحیح ہوتا ہے، سجدہ کب صحیح ہوتا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ صاحب السر رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں۔ آپ نے بڑی اہم باتیں حذیفہ کو بتا رکھی ہے۔
سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، بے نمازی نہیں، نماز پڑھ، نماز کے بعد اس کو بلایا، اس سے پوچھا اس طریقے پہ نماز کتنے سال سے پڑھ رہے ہو؟ اس نے جو جواب دیا بڑا قابل غور ہے، حضرات توجہ کیجئے، اس نے کہا 40 سال سے نماز پڑھ، 40 سال کا تجربہ کار ہوں، اور 5 سال 10 سال کا تجربہ ہو، پوری فیکٹری کمپنی پورا محلہ علاقہ اس کو دے دیا جاتا ہے، بڑا قابل ہے۔ 40 سال کا نماز پڑھنے والا کتنا قابل ہو؟ 40 سال کا نماز۔ حذیفہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تو اسی طریقے پہ نماز پڑھ کے مر گیا تو میں صحابی ہوں، میں تجھے کہتا ہوں تیرا انتقال سنت رسول پر نہیں ہوگا، فطرت اسلام پر نہیں ہوگا۔ 40 سال کا نمازی ہے مگر غلطیاں اتنی زیادہ ہیں کہ تیری نماز رسول اللہ کی نماز کے مطابق نہیں ہے۔ اندازہ کیا وہ نماز جو 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ مسلمان ادا کرتا ہے اس کے اندر اتنی خرابی، پہلی صدی کے آج ہم 15ویں صدی میں آ گئے، 1443 چل رہا ہے، غور کیجئے کتنی خرابیاں ہوں گی، کتنے خلل ہوں گے۔ لہذا ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہر وقت نماز کی بات کرتے ہیں، یہ کبھی ہاتھ اوپر بندھواتے ہیں، کبھی رفع الیدین کرواتے ہیں، کبھی زور سے آمین کا درس دیتے ہیں، کبھی 8 تراویح کا درس دیتے ہیں، کبھی پیر سے پیر ملانے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو یہ ساری حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، قرآن کہتا ہے لوگوں جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی۔ ہم کامیابی کے متمنی ہیں، ہم دنیا کامیابی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ بتائیے داخلہ کیسے ہوگا جب ہم اللہ کی اطاعت نہ کریں، رسول اللہ کی اطاعت نہ کریں، اتباع نہ کریں۔ آپ بڑے باشعور، بڑے بافہم لوگ ہیں، باسوق لوگ ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑی عام فہم مثال دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے مجھے اگر کورنگی دیکھنا ہو، مجھے اگر کورنگی دیکھنا ہو، کورنگی کے سیکٹر کتنے ہیں، کورنگی کے گلیاں کتنی ہیں، سڑکیں کتنی ہیں، یہاں مساجد کتنی ہیں، کس کس کی مساجد ہیں، یہاں مدارس کتنے ہیں، یہاں کتنی کونسلیں بنی ہوئی ہیں، کتنی یونین بنی ہوئی ہیں، تو مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یقیناً مجھے کورنگی کا بندہ ڈھونڈنا ہو جو کورنگی کو جانتا ہو، کورنگی کی رگ رگ سے واقف ہو، گلیوں کو جانتا ہو، سڑکوں کو جانتا ہو۔ یہی طریقہ ہے نا، اور بس بھی وہی تلاش کرنا ہوگی جو مجھے کورنگی لے کے، بالکل 2 اور 2 4 کی طرح مسئلہ ہے۔ تو بتائیے میں اور آپ ساری دنیا کے مسلمان جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو جنت میں جانے کے لیے بتائیے کہ جنت کا رستہ کس نے دیکھا ہے، جنت کو دنیا میں کس نے دیکھا ہے؟ ایک ہی شخص ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی امام نے، کسی محدث نے، کسی فقیہ نے، کسی صحابی نے بھی، کسی تابعی نے بھی جنت کو نہیں دیکھا۔ جنت کو اگر دیکھا ہے تو میرے اور آپ کے رسول نے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا جنت میں جانا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کی اطاعت کریں، اتباع کریں، انہوں نے جنت کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، بخاری کی حدیث، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اتباع کی دخل الجنہ، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی، اپنی منمانی زندگی گزاری، شب و روز کی زندگی کو بدل دیا، سیرت کو بدل دیا، اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کیا۔ آپ اندازہ کی تو جنت میرے دوستوں مشروط ہے۔ آپ کو پتا ہے کسی مکتبہ فکر سے پوچھئے، کسی عالم دین سے جا کر پوچھئے کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کون بجائے، آپ کو جواب ملے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھئے سب سے پہلے جنت میں داخل کون ہوگا، جواب ملے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بتائیے پھر کہ جنت میں جانے کے لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟
اس میں کوئی اختلاف نہیں. اطاعت کرنا ہوگی, اتباع کرنا ہوگی, اقتداء کرنا ہوگی, محبت کرنی ہوگی, جب کہیں جا کے ہم جنت میں داخل ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی معاملات کے اندر بھی اپنے زندگی کو بطور رول ماڈل کے پیش کیا. عبادت تو اپنی جگہ ہے, عبادت کا اصول تو قائم کر دیا. اللہ اکبر. آپ کے صحابی ہیں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ. عثمان بن مظعون کی زوجہ اور بیوی, اپنے شوہر کے لیے بیویاں تیار ہوتی ہیں. پہلے تیار ہوا کرتی تھی, بنا کرتی تھی, سورا کرتی تھی, لباس بدلا کرتی تھی, خوشبو کا استعمال کرتی تھی. ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ کائنات, طاہرہ مطہرہ, عفیفہ کائنات نے دیکھا کہ عثمان کی بیوی پرا گندہ حال. پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں کیا کروں, میرے شوہر موجود ہونے کے باوجود ایسے جیسے غائب ہیں, ان کو مجھ سے کوئی حاجت نہیں. اور اسلامی تعلیم یہ ہے کہ عورت زیب و زینت اختیار کرے اپنے شوہر کے لیے, دوسروں کے لیے نہیں. میں بنوں تو کس کے لیے, سنوروں تو کس کے لیے, بناؤ سنگھار کس کے لیے؟ وہ موجود بھی ہو تو غائب, ان کو مجھ سے کوئی حاجت نہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن لی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے جا کر ملاقات, انداز دیکھ, امام الانبیاء کا انداز دیکھ. ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے آپ نے اپنے صحابی سے جا کر ملاقات, اور اس ملاقات میں آپ نے جو پیغام دیا وہی ہمارا موضوع ہے کہ اتباع کیسے کرنی ہے, اطاعت کیسے کرنی ہے. رول ماڈل زندگی ماننے کا مطلب کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کی تعبیر کیا ہے, تقاضا کیا؟ عثمان جی اللہ کے حبیب, کیا تمہارا اس بات پر ایمان ہے جس بات پر ہم ایمان لائے؟ فرمایا ہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے ایمان کی ادائیں سیکھی ہم نے. آپ نے بتایا اس پر ایمان لاؤ, اس پر ایمان لاؤ, اس پر ایمان لاؤ. ہم تو ویسے ہی ایمان لائے جیسے آپ. تو فرمایا اما کان لکم فی اسوۃ, تو عثمان یہ بتاؤ کہ تم ہم پر ایمان لائے, ہماری باتوں پر ایمان لائے, ہماری کتاب پر ایمان لائے, ہم سے محبت کا دعویٰ ہے, تو تم نے اپنی نجی زندگی میں مجھے رول ماڈل کیوں نہیں بنایا؟ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ برتاؤ کرتے ہوئے, سلوک کرتے ہوئے مجھے رول ماڈل کے طور پہ سامنے کیوں نہیں رکھا؟ کہ تم نے میری زندگی کو نہیں دیکھا؟ میری تو 11 بیویاں, میرے کسی بیوی کو مجھ سے کوئی شکوہ نہیں. تمہاری بیوی کہتی ہے عثمان گھر کے اندر موجود ہے, اس کو التفات نہیں, اس کی توجہ میری طرف نہیں ہو. تو بتاؤ تم نے ہمیں رول ماڈل سمجھا یا نہیں سمجھا؟ تم نے ہمارے اتباع کی یا نہ کی؟ اس دن عثمان بن مظعون نے اپنی اصلاح کی اور اپنی بیوی کا حق ادا کیا. آپ نے صرف عبادت میں نہیں, ایک ذاتی معاملے کے اندر میاں بیوی کا مسئلہ ہے, آپ غور کریں, آپ نے وہاں بھی اپنے صحابی کو اپنی زندگی رول ماڈل کے طور پہ پیش کر کے بتایا, مجھے فالو کرو, مجھے دیکھو میں کیا کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم خیرکم لأہلہ بانا خیرکم لأہلی, تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جس کا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ صحیح ہو. اور سن لو, میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ خیر خواہ کرنے والا ہوں, خیر خواہی کرنے والا ہوں, اچھا سلوک کرنے والا ہوں. صحیح مسلم کو اٹھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں, شدید گرمی اور رمضان کا مہینہ روزہ رکھا, بہت سے صحابہ گرمی سے نڈھال ہو گئے. عصر کا ٹائم بھی ہو چکا ہے, تھوڑا سا ٹائم باقی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا صحابہ کرام گرمی سے نڈھال ہو. آپ نے سواری پر بیٹھے بیٹھے ایک پانی کا پیالہ منگوایا, اور سواری پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے پانی پی کر روزہ افطار کر دیا. رمضان کا فرض روزہ آپ نے عصر کے بعد افطار کر دیا.
بعض لوگوں نے کر دیا، اور سنت کا تقاضا یہی تھا کہ روزہ افطار کر دو، اس لیے کہ وہ روزہ نہیں ہوتا جس میں رسول اللہ کی مخالفت صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان آنے والا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، اور آپ نے شاید یہ حدیث شیخ محترم سے سن لی ہو، لا یتقدمن احدکم صوم یوم رمضان، ایک دن پہلے او یومین، یہ رمضان سے 2 دن پہلے کوئی شخص روزہ رکھ کر رمضان کا استقبال نہ کرے۔ رمضان جب شروع ہوگا، جب چاند نظر آئے، استقبالی روزہ روک رکھیں۔ آپ استقبالی رمضان کے پروگرام کریں، اس میں حرج کوئی نہیں، مگر استقبالی روزہ اسلام اس کی تائید نہیں کرتا۔ لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، فرمایا رمضان سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے کوئی روزہ نہ رکھے، اس نیت کے ساتھ کہ رمضان میں استقبال کروں۔ اب آپ نے روزہ افطار کر دی، بعض لوگوں نے کر دیا، مگر بعض لوگوں نے یہ کہا نیت بڑی اچھی ہے، ارادہ بڑا اچھا ہے، چاہت بڑی اچھی، اور روزہ کتنی عظیم عبادت ہے آپ کو پتہ ہے۔ ایک روزہ آپ اللہ کے لیے رکھیں، چاہے نفلی ہو، 70 سال اللہ آپ کو جہنم سے دور کرتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث۔ ایک شخص نے کہا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے حبیب کو ایسا عمل بتائیے میں وہ عمل کروں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا علیک بالصوم، روزہ رکھا کرو۔ اس نے دوبارہ پوچھا، فرمایا روزہ رکھا کرو۔ اس نے پھر پوچھا، فرمایا روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ روزے کا مقابلہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، یہ روزہ ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ جی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، مشقت برداشت کرتے ہیں، گرمی برداشت کرتے ہیں، ثواب زیادہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی، آپ نے فرمایا جنہوں نے روزہ افطار کر دیا وہ کامیاب ہیں، جنہوں نے میرے روزہ افطار کرنے کے باوجود روزہ رکھا ہوا ہے ان کو جا کر کہہ دو اولئک العصاة، اولئک العصاة، یہ میرے نافرمان ہیں، یہ میرے نافرمان ہیں۔ آپ نے فیصلہ کر دیا میں روزہ رکھوں تو روزہ رکھو، میں افطار کروں تو افطار کروں۔ آپ رکوع کے اندر قرآن نہیں پڑھتے، حالانکہ قرآن پڑھنے میں کتنا ثواب ہے، 1 حرف پہ 10 نیکیاں، زبان میں لغت ہو اٹکل ہو تو 20 نیکیاں، مگر آپ رکوع میں نہیں پڑھتے، آپ سجدے میں نہیں پڑھتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتو ان اقرأ القرآن راکعا و ساجدا، میری اتباع یہ ہے کہ مجھے اللہ نے سجدے میں اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع کر دیا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن پڑھنے سے روکتے نہیں ہیں، ہم سنت بتاتے ہیں، اتباع رسول سکھاتے ہیں، اطاعت رسول سکھاتے ہیں کہ لوگوں قرآن اگر نہیں پڑھا رکوع میں تو نہ پڑھو، سنت زندہ ہو جائے گی۔ میرے نبی نے سجدے میں قرآن نہیں پڑھا تو نہ پڑھو، سنت زندہ ہو جائے گی۔ یہ ہے اطاعت اور اتباع۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مخالفت کرنے والوں کے بارے میں کیا کہا؟ اتباع واضح ہے، عقیدے میں، عمل میں، کردار میں، شب و روز کی زندگی میں۔ اب جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں، اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو جان بوجھ کر پیغمبر کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، جان بوجھ کر پیغمبر کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور مرنے کے بعد عذاب علیم کا شکار ہو جائیں گے، جہنم میں داخل۔ آپ غور کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ایک کائنات کا بڑا ترین جرم ہے۔ مَن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ گمراہ ہوگا۔ قرآن کہتا فقد ضل ضلالا مبینا، وہ واضح طور پر گمراہی میں داخل۔
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد میرے نبی تیری نافرمانی کرتے ہیں، تیرے صحابہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان سے کہہ دو دنیا میں ڈھیل ملے گی، جہاں جاتے ہو چلے جاؤ، تعداد بڑھاؤ، مقدار بڑھاؤ، لیکن مرنے کے بعد تم جہنم میں داخل ہو۔ یہ پیغمبر کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، آپ بھی کھانا کھاتے ہیں، میں بھی کھانا کھاتا ہوں۔ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا مگر الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ فیشن چلا ہوا نا آج بھی فیشن چلا ہوا، الٹے ہاتھ سے۔ کسی کو سمجھا دو ہوٹل پہ بیٹھ کے، کہتا ارے میاں چھوڑو، سیدھے ہاتھ سے تو سارے ہی کھاتے ہیں۔ یہ مسلمان ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کو خیر کی بات سمجھ ہی نہیں آتی، وہ ماڈرن بنا ہوا ہے، اپنے زندگی اور آخرت داؤ پہ لگائے ہوئے بے وقوف انسان۔ نبی علیہ السلام کے سامنے بندے نے کھانا کھایا، الٹے ہاتھ سے کھا رہا۔ آپ نے کہا کل بیمین کا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سنت ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا لا استطیع، مذاق کے طور پہ، طنز کے طور پہ، استہزاء کے طور پہ، سخریہ کے طور پہ۔ اس نے کہا میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، میرا یہ ہاتھ کام نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے وہی الفاظ دہرا دیے، فرمایا لستطعت، پہلے تو نے کہا تھا میں نہیں کھا سکتا، اب میں کہتا ہوں تو سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ فما رفعہ الی فیہ، صحابہ کہتے ہیں جب تک وہ زندہ رہا پھر وہ الٹے ہاتھ سے کھاتا رہا، سیدھا ہاتھ اس کا ناکارہ ہو۔ یہ پیغمبر کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، قرآن نے کہا ڈر جاؤ، پیغمبر کی نافرمانی نہ کیا۔ جان بوجھ کے دیدہ دانستہ پیغمبر کی سنتوں کو نہ چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزہ ٹنگا ہوتا ہے نا پرانے گھروں میں، آج بھی چمڑے کا مشکیزہ ہوتا ہے، پانی بھرنے والے ماشی لو ماش کے لیے پھرتے، پہلے وہی چلتے تھے، آج بھی کہیں کہیں مل جاتے۔ لٹکا ہوا ہو تو منہ لگا کے پانی پینے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ ایک صاحب کے بارے میں امام دارمی نے اپنے مقدمے کے اندر ذکر کیا، ایک بندے نے یہ حدیث سنی، مشکیزے کے ساتھ منہ لگا کے پانی نہیں پینا۔ اس نے کہا پانی میرا، مشکیزہ میرا، منہ میرا، پینے میں کیا حرج؟ اس نے مشکیزے کا منہ کھولا اور اپنے منہ سے لگا دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، مشکیزے کے منہ پہ پانی چونکہ نیچے کو آیا ہوا تھا، جیسے مشکیزے کا منہ کھولا اس کے اندر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، وہ سیدھا اس کے حلق کے اندر، پیٹ کے اندر چلا گیا۔ فَمَاتَ، وہ جیسے اس نے پانی پیا، سانپ کے زہر کی وجہ سے وہ بندہ اسی وقت ڈھیر ہو گیا اور اس کی روح جو ہے فنا ہو۔ یہ پیغمبر کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ ہم سے مطالبہ اطاعت کا ہے، اتباع کا ہے، اقتداء کا ہے، پیروی کا ہے، مخالفت کا نہیں۔ جو مخالفت کرے گا اللہ اس کو یہاں بھی ذلیل کرے گا اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر سے محروم کرے گا۔ نبی کی اطاعت و اتباع میں کتنا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، جب تم آمین کہتے ہو تو آسمان کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اللہ تمہارے سابقہ زندگی کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ ہے اطاعت اور اتباع کا فائدہ۔ تو میرے دوستو، بڑی طویل گفتگو ہو گئی، بڑی تسلی سے آپ نے حدیث مبارکہ سن لی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے زندگی میں جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم سنتوں کو تلاش کریں، حدیثوں کو تلاش کریں اور اس کے مطابق اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنے کردار کو، اپنے بڑے اور چھوٹے کو ہم ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہ میرے دوستو کامیاب، اس میں کامیاب، اس کے ماورا اسلام میں کوئی کامیابی نہیں۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو،
ان کی اطاعت شروع گردانی کر کے اپنے عمل کو برباد رکھا۔ پتہ چلا جس عمل پہ رسول اللہ کی مہر نہ ہو وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول تو آتا اسی لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کا کہنا مانا جائے۔ وہ کون سا شعبہ ہے زندگی ہے جس کے بارے میں نبی الاسلام نے ہمیں رہنمائی نہیں دی؟ آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ ترکتکم علی مثل البیضاء لیلھا ونہارھا سواء لا یزیغ عنھا بعدی الا ہالک۔ لوگوں میں تمہیں ایسے شفاف راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنے واضح دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں دل بھی روشن ہے، یہاں راتیں بھی روشن ہیں۔ جو میرے راستے سے ہٹے گا وہ گمراہ ہوگا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے ما من طائر یتقلب فی الہوا الا وقد آتانا منہ علما۔ لوگوں تم تو انسان ہو، ہمارے نبی نے ہمیں اتنا علم عطا کیا کہ اگر آسمان کے فضاؤں کے اوپر ان خلق کے اندر کوئی پرندہ پر پھیلا کے اڑ رہا ہوتا تو نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں بھی ہمیں احکامات دے دیے، اس پرندے کا یہ حق ہے ادا کر کے آئے۔ اتنے جامع کامل اور مکمل دین ہے ہمارا۔ تو میرے دوستو آئیے اللہ سے عہد و پیمان کریں، اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ زندگی دے نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، للہ فی اللہ کے ساتھ، صدقہ خیرات کے ساتھ، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ، مگر سنت رسول کے مطابق دے۔ ہمیں اللہ مجھے اور آپ کو بالخصوص اطاعت رسول، اتباع رسول کا مفہوم سمجھنے کی، اس کے تقاضوں کو نبھانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جملہ احباب جہاں تک ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے، جہاں یہ ساتھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ مجلسیں جو کتاب و سنت کی مجلسیں ہیں، اللہ انہیں شاد آباد رکھے، ان کے سرپرست علماء کو، ان کے رفقاء کو، ان کے معاونین کو، منتظمین کو اللہ تعالی سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو پکا سچا مسلمان بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔